وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے معاملات ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن کم ہے، ہمارا علم کم ہے، ہم اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال قرآن مجید سے جو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، عورتوں کی سرپرستی کرنے والے مرد ہیں۔ عورتوں پر مردوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ قوام ہیں، انہوں نے سرپرستی کرنی ہے، انہوں نے معاملات کو سنبھالنا ہے، انہوں نے نگرانی کرنی ہے۔ یہ قوام کا مطلب ہے۔ تو ساخت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ عورت کا جسم نازک اور مرد کو طاقتور بنایا ہے، اور عورت کے اندر شفقت زیادہ رکھی ہے اور مرد میں ہمت ہے، صبر ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے یہ ہمت اور صبر والا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، تو تبلیغ کرنے میں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لوگ کبھی دعوت کو قبول کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، کبھی دشمن بن جاتے ہیں، پھر ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہمت والا آدمی، صبر والا آدمی، جس کے اندر اللہ تعالی نے صبر رکھا ہے، ہمت رکھی ہے، تو وہی جو قوام ہیں وہی اس کام کو احسن انداز سے انجام دے سکتے ہیں۔ اور پھر عورت پردے کا نام ہے۔ عورت اپنے جسم کو سنبھالے گی، اپنے جسم کا خیال کرے گی تاکہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنے، اور پھر اسی طرح ولادت وغیرہ کے جو مسائل وہ بھی عورت کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے جب لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، اور پھر ان کی اذیتوں کو برداشت کرنا، ان سے مقابلہ کرنا جہاد اور قتال کی صورت، تو یہ تمام معاملات عورت کے لیے مشکل ہیں۔ اور جو نبی ہوتے ہیں وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ قوم کے رہبر ہوتے ہیں، انہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، قوم کے ساتھ آگے ہو کر مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، لڑائی بھی اور جہاد بھی، اور یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام نے کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو ملکہ بنا دیا ہے، بادشاہت اس کو سونپتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، جس نے اپنے معاملے کو کسی عورت کے سپرد کر دیا اور اس کو سرپرست اعلیٰ بنا دیا، اس کو حاکم بنا دیا۔ تو یہ حاکم اور قاضی کا جو عہدہ ہے یہ مرد کے پاس ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، کیونکہ مرد ہی اس معاملے کو فیصلہ کرنا صحیح طرح سے کر سکتا ہے، اور وہی حاکم اور بادشاہ ہوگا، کیونکہ یہ قوام ہے اور مرد ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ قاضی بھی ہیں، وہ حاکم بھی ہیں، وہ لیڈر بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والے۔ تو یہ تمام صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے تخلیق کے اعتبار سے بھی مرد میں رکھی ہیں، اور اسی لیے مردوں کو ہی یہ ڈیوٹی سونپی، اور مردوں میں سے ہی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، اور پھر ان کو اور بھی ان کے اندر ایسی خاصیتیں پیدا کی، ایسی خوبیاں پیدا کی کہ جو عام انسانوں میں نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے فضل سے یہ خاص خصوصیات ان میں رکھی، اور اپنے فضل سے ان کو نبوت کا تاج بنایا، اور نبوت کے فرائض ان کو سونپ دیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ باقی پہلی اور آخری بات وہی ہے کہ ہم سے تو پوچھا جائے گا، لیکن جو اللہ کا معاملہ ہے ہم سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔